تو میرا عزیز 200 سے زیادہ احادیث مبارکہ اور 100 سے زیادہ آیتیں قرآن پاک اور 30 صحابہ سے زیادہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آخری پیغمبر کون ہے؟ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر۔ نبوت حضرت پہ ختم ہو گئی، خاتم الانبیاء۔ اور یاد رکھیے حضرت ختم نبوت پر صحابہ نے جانیں بھی دی، لیکن نبوت کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دی، انہوں نے جانیں دی۔ حضرت واقعہ موجود ہے، ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ آقا دو عالم سید الورا حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کا واقعہ، پیارے پیغمبر نے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہے، آپ نے فرمایا کہ حبیب جاؤ مسیلمہ کلعین کے پاس جاؤ، مسیلمہ کذاب کے پاس جاؤ، اس کے علاقے میں جاؤ، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اور جا کر اس کے سامنے میری بات بیان کر دو اور اس کو کہہ دو کہ نبوت کا دعویٰ ختم کر، تیرے جھوٹ نبوت جھوٹی نبوت اس سے طائب ہو جا۔ حضرت حبیب بن زید جب اس کے دربار میں پہنچے، ایک لمبا سفر کر کے اس کے دربار میں آئے، مسیلمہ کذاب کے سامنے گئے، مسیلمہ کذاب سے کہنے لگے کہ تو اپنی نبوت سے باز آ جا، آقا دو عالم سید الورا نے یہ پیغام دیا۔ اس نے کہا اے حبیب بتاؤ کہ تم امام الانبیاء کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ حضرت حبیب نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد پاک اللہ کے سچے رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ اس نے کہا کہ تم میرے متعلق کیا جانتا ہے، میرے متعلق تیری کیا رائے ہے؟ حضرت حبیب نے فرمایا انا آسم، اگلی بات تو میں نے سنی نہیں ہے کہ جو تو اپنے متعلق کہتا ہے، میرے کان بہرے ہو چکے ہیں، میرے کانوں میں تیرا کوئی جملہ نہیں آ رہا، صرف محمد کی بات کرے گا تو میرے کان سنتے بھی ہیں، میری زبان بولتی بھی ہے اور میرے جسم میں حرکت بھی آئے گی۔ اگر تو اپنی نبوت کی بات کرے گا انا آسم، میں بالکل بہرا ہو چکا ہوں، کوئی جملہ بھی تیرا نہیں سنتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اے حبیب یاد رکھ میں تجھے ذبح کر دوں گا، میں تیرے جسم کے ٹکڑے کر دوں گا، میں تیری بوٹیاں نوچ دوں گا۔ حضرت حبیب نے فرمایا تو میرے جسم کے ٹکڑے کر دے، 300 سال جوڑ میرے الگ کر دے، میری زبان سے یہی لفظ نکلے گا کہ محمد ہی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس ظالم نے حضرت حبیب کو باندھا، یہ سفیر اسلام تھے، سفیروں کو اذیت نہیں دی جاتی، سفیروں کو مارا نہیں جاتا، ان کا احترام کیا جاتا ہے، ان کا ادب کیا جاتا ہے۔ حضرت حبیب بن زید انصاری کو اس نے باندھ دیا، کہنے لگا کہ اگر تم میری نبوت کو مانے گا اور یہ کہے گا کہ آقا دو عالم کی ختم نبوت نہیں ہے، نبوت جاری ہے، وہ بھی مرزا قادیانی جیسا نظریہ رکھتا تھا، وہ جو مسیلمہ کذاب تھا وہ نماز رسول اللہ کی پڑھتا تھا، کلمہ بھی محمد پاک کا پڑھتا تھا، اور مدینہ طیبہ میں نبی علیہ السلام سے اس کی ملاقات بھی ہو گئی تھی، اور یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے۔ کہتا تھا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں قرآن سچی کتاب ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سچا رسول بنا کر روانہ کیا، آپ کے اوپر آنے والی نمازیں بھی حق ہیں، آپ کے اوپر آنے والا روزہ حج بھی حق ہے، میں بھی اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ لیکن وہ یہ کہتا تھا کہ میری نبوت کو بھی جاری کیا جائے، میں اپنے آپ کو نبی کہلاتا ہوں۔ بالکل یہ دعویٰ مرزا قادیانی کا، اس کا دعویٰ یکساں تھا۔ مرزا قادیانی نے بھی مسلمانوں کے سامنے یہی عقیدہ رکھا، اس نے کہا کتاب اللہ قرآن پاک حق ہے اور محمد پاک اللہ کے سچے رسول ہیں اور بیت اللہ ہی کعبہ ہے، اس نے کہا یہ سب کچھ ہے لیکن میری نبوت کو بھی جاری کیا جائے۔ مسیلمہ کذاب نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا اور حضرت حبیب بن زید کو باندھ دیا، کہنے لگا کہ تم یہ عقیدہ رکھ کہ خاتم الانبیاء محمد پاک نہیں ہے، نبوت جاری ہے۔ حضرت حبیب نے فرمایا کہ میں یہ دعویٰ، میں یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا، میرا عقیدہ امام الانبیاء کے بارے میں ہے۔ اس نے چھری دی، اس نے حضرت حبیب بن زید کے جسم کو کاٹنا چاہا، ایک بوٹی اتاری زندہ جسم سے، اس نے زندہ جسم کو کاٹنا لگ گیا اور بوٹیاں اتارنے لگ گیا، جیسے جیسے زندہ جسم سے بوٹیاں نوچتا چلا جاتا، حضرت حبیب کی زبان پر یہی نعرہ آتا اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سچے رسول محمد پاک ہیں۔ بالآخر اس نے قتل کر دیا، حضرت حبیب کو شہید کر دیا۔ یہ ختم نبوت کا پہلا شہید آیا، پیارے پیغمبر کا صحابی، امام الانبیاء کا جان نثار، اس نے ختم نبوت پہ آنچ نہیں آنے دی اور اس نے ختم نبوت پر
اپنی جان کو قربان کر دیا اور اپنے جسم کو کٹوا دیا، نعرہ یہی لگایا کہ اللہ کے سچے رسول حضرت محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ خلافت آیا، ابو بکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو بلایا، فرمایا کہ خالد، امام الانبیاء فوت ہو چکے ہیں، سید الورا دنیا سے چلے جا چکے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے فتنوں نے سر اٹھائے سب سے پہلے سرکوبی مسیلمہ کذاب کی کر دی جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے، اس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے اور تجھے پتہ ہے کہ خاتم الانبیاء امام الانبیاء ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے حضرت خالد بن ولید کو ایک لشکر تیار کر کے روانہ کر دیا اور مسیلمہ کذاب کی طرف روانہ کر دیا، اور اس میں ایک کالے رنگ کا حبشی صحابی وہ بھی شامل ہو گیا جس کا نام حضرت واشی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں نے کہا واشی آپ کدھر جا رہے ہو؟ حضرت واشی نے کہا میں جب کافر تھا، اسلام مسلمان نہیں ہوا تھا، مجھ سے ایک بہت بڑا ظلم ہوا تھا، اور آج تک لوگوں کی زبان پر وہی لفظ ہیں کہ امیر حمزہ کو قتل کس نے کیا ہے، امیر حمزہ کے ٹکڑے کس نے کیے ہیں، لوگوں کی زبان پہ آتا ہے حضرت وحشی نے کیے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بات قیامت تک لوگوں کے تذکروں میں آئے گی، وحشی نے امیر حمزہ کو شہید کیا تھا اور میدان احد میں امیر حمزہ کے جسم کے 12 ٹکڑے کیے تھے۔ میں یہ چاہتا ہوں ایسا کارنامہ سر انجام دوں تاکہ میرا تذکرہ امیر حمزہ کے ساتھ آئے تو ساتھ کسی اور کے ساتھ بھی آنا چاہیے، اور لوگ میرے اوصاف بھی بیان کرنے لگ جائیں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، صحابی رسول ہو چکا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تیرا ارادہ ہے مسیلمہ کذاب کو قتل کرنا، اس نے کہا میرا یہی ارادہ ہے۔ یہ بھی خالد بن ولید کی فوج میں تشریف لائے، یہ بھی شامل ہو گئے، اور جس وقت مارکہ ہوا حضرت واشی اسی طرح چھپ کر جس طرح امیر حمزہ پر نیزے کا وار کیا تھا اسی طرح چھپ کے حضرت واشی نے مسیلمہ کذاب پہ وار کر دیا اور مسیلمہ کذاب کو ڈھیر کر دیا۔ حضرت واشی نے نعرہ لگا دیا اے لوگو، اگر امیر حمزہ کو میں نے کفر کی حالت میں مارا تھا اور کفر کی حالت میں شہید کیا تھا اور اسلام کی حالت میں نے اس بندے کو قتل کر دیا ہے کہ جس نے نبوت ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے، امام الانبیاء کی سیرت طیبہ پہ ڈاکہ مارا، مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے والے حضرت واشی آئے،